Yeah, Ali Mother, to everybody who is online today for this, what we feel is a very important session, considering the events of the last week and few more days. So we are very happy to see you all, and inshallah, as usual, we will have our questions and answers at the end. And we are just waiting for Dr. Saib to join us, and then we will begin immediately. Just scrolling down the participants today, I want to just say how happy I am to see such a diversity of names from different Jamaats in our participation, and a very, very warm Kushamali to all of you. Here is Dr. Saib, and he will begin our sessions with our usual prayer. نور مولانا شاہ کریم الحسینی حضر امام نور مولانا شاہ رحیم الحسینی حضر امام حسب اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصير حسب الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير حسب الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير نصير الحي القيوم نصير الحي القيوم نصير الحي القيوم إلهي چارے بیچارگان کن الہی رحمت بربندگان کن الہی رحمت دریائے آمد وزاجہ قطرے مرام تمام گنہداری بیش از کوہی الوان گناہ از بندہ حافظ خداوند خداوند سعادت یاری ما کن زرحمت یک نظر درکاری ما کن یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا نور مولانا شاہ رحیم الحسینی حاضر امام مومنین و مومنات، آج یہ جو کلاس ہو رہی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ زندہ مذہب کی کیا نشانی ہوتی ہے۔ زندہ مذہب کی نشانی یہ ہے کہ دنیا میں نور خداوندی ہمیشہ حاضر اور ناظر ہے۔ یہ رب العزت کی سب سے عظیم رحمت ہے نفوس انسانی کے لیے۔ جن نفوس کو خداوند رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے ان کی تربیت کے لیے، ان کی روحانی تعلیم کے لیے
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں اپنا جانشین مقرر کیا ہے، لیکن دنیا زمان اور مکان کے نیچے ہے، ٹائم اور اسپیس کے نیچے ہے، اور اس دنیا کی خاصیت یہ ہے، یہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ اس لیے خداوندی نور کو بھی اپنے جامے بدلنے پڑتے ہیں، جس طرح کہ اعظم الائمہ حضرت مولانا سلطان محمد شاہ فداہ ارواحنا فرماتے ہیں کہ نور ایک ہی ہے، لیکن اس کے جامے بدلتے رہتے ہیں۔ تو حضرت مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر جامع نے اپنے زمانے کے لحاظ سے اپنے مبارک جامع کو بدل دیا ہے، اور جامع بدل کے معنی ہے اس میں خوشی اور شادمانی ہوتی ہے۔ جس طرح ظاہر میں کوئی انسان اپنے جامع کو، اپنے لباس کو بدلتا ہے، سب جانتے ہیں کہ اس میں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آج نور مولانا شاہ کریم نے کمالی شادمانی اور خوشی کے ساتھ اپنا لباس بدل دیا ہے، اور اس مبارک لباس یا جامع کا نام آج مولانا شاہ رحیم الحسینی حاضر اور ناظر ہیں۔ مولا اپنی بھی پایان رحمت سے ہم سب کو ایسی توفیق دے کہ اس کی مکمل تابعداری ہم کو نصیب ہو، اور مکمل تابعداری کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہمیں مولا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ان چند الفاظ کے ساتھ ساتھ جب نوری امامت کی تبدیلی ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ مولا کا یہ جامع کتنا لمبا تھا۔ بہت سے نئے مومنین دنیا میں آئے ہیں، ہر چند کی مولا کے جامع کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ سوالات ابھرتے ہیں کہ امام اور مرید کا کیا رشتہ ہونا چاہیے، امام اور مرید کے درمیان کیا رشتہ ہونا چاہیے۔ اس رشتے کو سمجھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور اس رشتے کی کیا کنڈیشنز ہیں، ان کو سمجھانے کی خاطر کچھ مزید باتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً بہت سے مومنین
جن کے پاس علم الیقین نہیں ہے، وہ مولا کے کاموں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ امام یہ کام کیوں نہیں کرتا ہے، یا امام نے یہ کام کیوں کیا۔ یہاں پر جاننے کی ضرورت ہے کیا ایسا سوال ایک بیچارہ مرید اپنے امام کے بارے میں کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں خود امام اور مرید کے جو معنی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس رشتے کا جو کی بنیادی کلمہ ہے وہ ارادہ ہے۔ ارادہ سے دو اور لفظ ہیں۔ ارادہ سے ایک لفظ مراد ہے اور ایک لفظ مرید ہے، اور ارادہ جو ہے وہ کام ہے مرید اور امام کے درمیان۔ مراد کا دوسرا لفظ، دوسرا سینونیم امام ہے، یعنی ہمیں امام کی تلاش ہے تاکہ وہ ہمیں ہمارے روحانی سفر میں ہماری رہنمائی فرمائے، ہمارے ساتھ صراط مستقیم پر چلائے۔ تو اس لیے جو ارادہ کرنے والا ہے اس کو مرید کہتے ہیں، اور جس کا ارادہ کیا جائے اس کو مراد کہتے ہیں۔ تو اس لیے جو مرید ہے، جس ہستی کی وہ تلاش کر رہا ہے، اپنے تعلیم کو، روحانی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے، تو کیا اس کے لیے یہ پاسبل ہے کہ ابھی الفابیٹ اس کا شروع ہو گیا ہے اور وہ جو اپنا استاد ہے، عالم ہے، امام ہے، رہبر ہے، خدا کا خلیفہ ہے، اس کے بارے میں ایسے سوالات کیا ممکن ہیں یا نہیں، ان کا جاننا بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہم روشنی کے ساتھ امام کی تابعداری کریں، علم الیقین کی روشنی میں اپنے امام کی تابعداری کریں، تو امام کو ہمارے اوپر رحم آ جائے گا، اور مولا بھی نہایت شادمانی کے ساتھ اپنے مریدوں کی ہدایت فرمائے گا، اور سلامتی کے ساتھ ہم اپنے روحانی سفر میں منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے۔ تو مومنین و مومنات، اس امام کی اطاعت کتنی ضروری ہے، کتنی فنڈامنٹل ہے،
قرآن کریم میں رب العزت فرماتے ہیں جو ہم دعا میں ڈیلی پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن کبھی کبھار ہم معنی پر زیادہ سوچتے نہیں ہیں۔ تو مومنین، قرآن کریم میں یہ آیت اس طرح نازل ہوئی ہے، اطیعوا اللہ، خدا کی اطاعت کرو۔ ہم نے بارہا عرض کیا ہے کہ خدا کی اطاعت بلا واسطہ، ڈائریکٹلی ممکن نہیں۔ ڈائریکٹ اس کی اطاعت ممکن نہیں، اس لیے اس نے اپنی جگہ پر اپنے نور برداشت نہ ہونے کی وجہ سے ایک حجاب اپنے لیے مقرر کیا ہے، ایک پردہ اپنے لیے مقرر کیا ہے۔ اس حجاب کا نام جامعی بشریت ہے، جامعی بشریت، ہیومن اٹائر۔ اس لیے ہمیشہ کے لیے اپنا خلیفہ دنیا میں مقرر کیا ہے۔ اس خلیفے کے کئی ٹائٹلز ہیں، پیغمبر ہے، رسول ہے، امام ہے، اور بھی بہت سے نام ہیں، کیونکہ وہ ہستی جو ہے کائناتی ہستی ہے۔ ایک لفظ سے وہ تمام پہلو روشن نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اس کی حقیقت کی جھلکیاں دیکھنے کے لیے الگ الگ پہلوؤں سے نام دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے ابھی اس جامع کو بھی، چونکہ اس دنیا میں ہے یہ جامع، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا، وہ جامع حضرت آدم سے لے کر این دم تک، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ الحمدللہ سب کے لیے ابھی یہ آیت یقیناً ازبر ہوگی۔ تو مومنین و مومنات، یہ مقدس جامع ہوتے ہیں آج نور مولانا شاہ رحیم الحسینی علیہ افضل التحیت والسلام کا مبارک جامع ہے۔ مولا جب اپنا مقدس نام رکھتے ہیں، اس مقدس نام میں اور جامع میں بڑی نسبت ہوتی ہے۔ جس طرح مولانا شاہ کریم کے زمانے میں مولا نے ساری دنیا کو کرامتوں سے، معجزات سے بھر دیا، مومنین تو مومنین جس حیثیت میں امام الناس ہیں، دنیا کیا کہہ رہی ہے ان کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اور آج یہ مقدس جامع مولانا رحیم الحسینی کے نام سے ہے. تو آپ جانتے ہیں اس مقدس جامع میں مولا کی کیسی کیسی رحمتیں ہوں گی. تو اس لیے بزرگان دین نے اس جامع کی شناخت کے لیے کہ دنیا میں یہ جامع کس اصل سے کس نسل سے دنیا میں اس کو ہونا ہے، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اس پاک ہستی کے لیے مومنین و مومنات کی خاطر یا دنیا انسانیت کی خاطر چند نشانیاں انہوں نے ہمیں بتائی ہیں. ہر عظیم دائی نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا ہے. یہاں پر پی ناصر خسرو قدس اللہ سرہ العزیز، انہوں نے اپنی کتاب وجہ الدین کے اندر امام کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور ہونی چاہیے، اس سلسلے میں جو آپ فرماتے ہیں اس کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے. یہ اولی الامر کی اطاعت جس کی ہم کر رہے ہیں وہ کیسی ہستی ہونی چاہیے؟ کیا یہ ہستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کی مرضی سے ہونا چاہیے یا بندوں کی اپنی مرضی سے؟ تو سب جانتے ہیں کہ خدا نے کسی پیغمبر کو لوگوں کی مرضی کے مطابق دنیا میں نہیں بھیجا ہے. تو دنیا میں امام جو ہے، جو پیغمبر کا جانشین ہے، یقیناً قرآن حکیم کی روشنی میں پیغمبر کا یہ جانشین جو ہے وہ بھی خدا کے حکم سے ان کو ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں پی ناصر خسرو نے جو شرائط دی ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، اس سلسلے کو میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں. تو امام کو امام ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ گزشتہ امام کی طرف سے امامت حوالہ کر دینے کا اشارہ ہو. گزشتہ امام، یہاں پر دو ٹیکنیکل ٹرمز سے ان کو یاد کرنا ضروری ہے. ایک لفظ سابق ہے، یعنی پہلا جو امام ہے جس نے جامہ بدلا ہے، نیا جامہ پہنا ہے، تو جو پہلا امام ہے اس کا نام سابق ہے، اور ان کا دوسرا جو جامع ہے اس کا نام لاحق ہے. یعنی پیچھے آنے والا لاحق کے معنی ہے. سب سے پہلے علامت یہ ہونی چاہیے کہ سابق امام لاحق امام پر نص کرے. نص جس کا انگلش ٹرانسلیشن کنسٹیٹیوشن کے پریمبل میں آیا، اس کو ڈیزگنیشن کہتے ہیں. اس کا ثبوت ہونا چاہیے. تو ہر پیغمبر اپنے اپنے زمانے میں جسمانی اور عقلی معجزات بھی کرتے ہیں. لوگوں کو حق کو ثابت کرنے کے لیے کہ جب لوگوں نے معجزات کے بارے میں پوچھا
تو پیغمبروں نے کئی ایک معجزات کیے ہیں کہ جن سے قرآن کریم بھرا ہوا ہے۔ آن حضرت سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا، آن حضرت نے فرمایا کہ جب بھی انسانی کامل پیغمبر دنیا میں معجزہ کرتا ہے، اس کے بہت خطرناک نتائج بھی نکلتے ہیں، تباہیاں پھیل جاتی ہیں، لیکن فرمایا کہ میرا نام رب العزت نے رحمت للعالمین رکھا ہے، میں دونوں عالمین کے لیے رحمت ہوں، اس لیے میں وہ معجزات نہیں کروں گا کہ جن سے انسانیت کے لیے تباہی بھی ساتھ ساتھ آتی ہے، اس لیے میں ایک ہی معجزہ آپ کے لیے کرتا ہوں، اور وہ میں جو قرآن کریم لے کر آیا ہوں، یہ میرا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور قرآن کریم کے ساتھ دوسرا معجزہ جو ہے، اس کا استاد، اس کا ٹیچر ساتھ ساتھ دنیا میں ہے۔ ٹیچر کا مرتبہ کچھ پوشیدہ جیسا لگتا ہے، لیکن قرآن کا جو معجزہ ہے وہ بہت ہی ایک کھلا یا کھلا معجزہ ہے۔ ان دو حقیقتوں کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں اپنے بعد دو بہت ہی ویٹی چیزوں کو رکھ دیتا ہوں پیچھے۔ یہ ویٹی کوئی جسمانی صورت میں ویٹی نہیں ہے، یہ علم اور حکمت اور تعویلات کی صورت میں یہ ویٹی کہلاتے ہیں۔ نہ قرآن کریم کوئی ویٹی کتاب ہے، اور نہ امام جسمانی طور پر کوئی زیادہ وزنی شخصیت ہے۔ یہ ویٹ دونوں صورتوں میں روحانیت میں ہے، علم میں، حکمت میں، تعویلات میں ہے۔ اور یہ نس دو طریقے سے ہوتا ہے۔ دنیا میں یا تو سابق امام اپنی زندگی میں ہونے والے امام کو مقرر کرتے ہیں، یا امام اپنی جگہ پر وصیت کون ہوگا اس سلسلے میں وصیت لکھتے ہیں۔ زندگی میں مقرر کرنے کی مثال خود آن حضرت کی مثال ہے کہ غدیر خم کے مقام پر حضرت مولانا امیر المومنین مرتضی علی علیہ السلام کو مقرر کیا خدا کے حکم کے مطابق۔ اور جہاں تک ول کا تعلق ہے، آپ سب کو یاد ہوگا جس طرح حضرت مولانا سلطان محمد شاہ اور مولانا شاہ کریم الحسینی نے اپنے ول کے ذریعے سے امام کو مقرر کیا۔ یہ امام کی یہ پریروگیٹری ہے کہ وہ جس طرح وہ جانشین کو مقرر کرنا چاہیے، لیکن یہ نص ہونی چاہیے ہونے والے امام پر، سابق امام کا لاحق امام پر نص ہونا چاہیے۔ دوسری کنڈیشن، اس کا شریف حسب و نسب رسول کے اہل بیت سے ہونا چاہیے۔ آپ نے اندازہ کیا، پیغمبروں کی تاریخ پڑھے کہ کتنے ایک ہی خاندان سے یہ ہدایت کا کام چلتا رہا ہے۔ حضرت آدم کا جانشین مولانا شیش تھے، حضرت نوح کا جانشین مولانا سام تھے، وہ دونوں ان کے فرزند تھے۔ حضرت ابراہیم کا جانشین حضرت مولانا اسماعیل اور مولانا اسحاق تھے۔
اسی طرح حضرت موسیٰ کا جو جانشین تھا مولانا ہارون تھے، ان کے بھائی تھے. اسی طرح حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ان کے خاندان سے مولانا شمعون تھے. اسی اصول کے مطابق پیغمبر کا جانشین، جس طرح آپ جو دعا کا تیسرے حصے میں جو آپ دعا میں پڑھتے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کا تعلق جو ہے مولانا مرتضی علی کو جانشین بنانے سے ہے. تو ہمارے یہاں کہ یہ مولانا مرتضی علی اسی قانون کے مطابق پیغمبر کے جانشین تھے. پھر اس کے بعد ہر ہونے والے امام پر، لاحق امام پر سابق امام کا نقص ہوتا ہے، خواہ اپنے زندگی میں خواہ وصیت کے ضمن. تو اس لیے یہ خاندان جو ہے ایک ہی خاندان ہے، یہ نبوت اور امامت کا خاندان ہے. جو بھی دنیا میں ہوگا خدا کا جانشین اسی خاندان سے اس کو ہونا ہے. تیسرا جو کنڈیشن ہے، امام کے پاس دین کا علم ہوتا ہے. جو علم امام کے پاس ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس وہ علم ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ علم اکتسابی نہیں، عطائی علم ہے. تو اس علم میں کوئی امام کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. امام تو امام کے جو حجت ہوتے ہیں ان کو بھی امام اتنا علم دیتا ہے کہ ان کے علم کے سامنے کسی اور کی کوئی علم کام نہیں آ سکتی ہے. اور چوتھا جو ہے مولا جو ہے وہ پرہیزگار ہے. امام کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ دنیا میں جو سب سے بہترین طریقے سے جو کام ہونا چاہیے وہی کام جو ہے وہ سب سے پہلے امام کرتے ہیں دنیا میں. لیکن یہاں جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا امام کے پرہیزگار ہونے کے لیے کوئی سٹینڈرڈ ہے، کوئی اصول ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. امام جو کام کرتا ہے اس کو پرہیزگاری کہتے ہیں. دنیا بدلتی ہے، بدلتی دنیا کے مطابق وہ جو کام کریں گے، جو وہ ہدایت فرمائیں گے، اسی کا نام تقوی ہے. اور قرآن کریم میں آیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دنیا انسانیت سے خدا فرماتا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ تو جو متقی ہے، تقوی والا ہے، وہ خدا کے نظر میں سب سے عزیز ترین ہے، وہ سب سے زیادہ محترم ہے، قابل عزت ہے. تو وہ ہستی دنیا میں اس کے خلیفے سے زیادہ کون زیادہ متقی ہو سکتا ہے، پرہیزگار ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جو فرمائے گا اور وہ جو ہدایت دے گا اس کو تقوی کہتے ہیں. یہ نہیں کہ لوگ ایک سٹینڈرڈ مقرر کریں اور اس کے مطابق امام کو جج کرنے کی کوشش کریں. پانچویں کنڈیشن جو ہے، جو امام کو چاہیے کہ وہ جہاد کرنے والے ہو. یہاں جہاد سے مطلب یہ ہے کہ دنیا اسلام کے پر بہت سے نادانوں نے حملے کیے ہیں، بہت سے کرٹیسائز کی گئی ہے، ابھی تک دنیا میں ابھی بھی جاری ہے کہیں کہیں سے. تو اس لیے اسلام کو ڈیفینڈ کرنے والا دنیا میں امام ہی ہوتا ہے. اور ہر امام نے جب بھی اس سے بھی ہم کو تھوڑی بہت تاریخ معلوم ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام نے اپنے اپنے وقت میں کس طرح اسلام کو ڈیفینڈ کیا ہے. چھٹی جو شرط ہے امام کی، جو عادتیں ہیں، اس کو
अखलाक हसना कहते हैं। यानी इमाम के पास के जो अखलाक होते हैं वो दुनिया में सबसे आइडियल अखलाक होते हैं। और पैगंबर के लिए खुदा कुरान में फरमाता है वह इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। पैगंबर से फरमाते हैं आपका जो अखलाक है वो सबसे अजीम है दुनिया में। और हर इमाम को पैगंबर के जानशीन के हैसियत से ये मीरास उनको मिलती रहती है। और सातवां आखिर में जो है ये है कि कंडीशन कि इमाम जो है खुद इमामत का दावा नहीं करता है। ये नोट करने की ज़रूरत है। ये चाहिए सातों की कंडीशन शर्त ये है, ये चाहिए कि वो खुद अपनी इमामत के मुतालिक दावा करने से बेनियाज हो। इमामत का दावा करने से बेनियाज हो, यानी इमाम के लिए कोई ज़रूरत नहीं है उसकी खातिर वो इमामत के लिए लड़े लोगों से, क्योंकि लोगों को इमाम की ज़रूरत है, इमाम को लोगों की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इमाम की जगह पर उसकी इमामत को उनकी इमामत को साबित करने के लिए कोई गुरु दुनिया में होना चाहिए। वो गुरु जो है दुनिया को बताएगा कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में बताएगा कि पैगंबर के बाद उसका सच्चा जानशीन कौन है। तो इसलिए ये मुख्तसर तौर पर ये मैं चंद यहाँ चीज़ें मैं बता रहा हूँ। उसके बाद कुछ मज़ीद और टाइम हो तो फिर इंशाअल्लाह रशीदा जो है उस पर मज़ीद रोशनी डाल देगी। सारी 10 में यहाँ पर रुक जाता हूँ। Shukriya. Thank you. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. With your prayers, I shall now try to do justice to what we have heard in the English language. Dr. Saib began by some introductory remarks. And first of all, he said, what is the sign? What is a sign of a living faith? A faith that is dynamic. And the answer is very straightforward. It is a living faith is one where the imam, the guide, the teacher is present and existing always. He is there all the time. And this we have explained earlier as well, is that appointing an imam, designating an imam, is the greatest mercy of God for his creatures, because they will have the true guidance always, both material and spiritual, and this true guidance will be a means to recognize God. We see around us that creation is dynamic, society is dynamic. Therefore, we should have no hesitation in accepting that the attire of imamat, the drama of the institution of imamat, should change. And Mawlana Sultan Shah has said many times that Noor is one, but its attires keep changing. Mawlana Hazir Imam had in a very early Farman of 1964 said that what is important is the Noor of Imamat, not who is in the Noor of Imamat physically, because physically it keeps changing. And Shah Karim has changed his attire in our time, and we should feel happiness because, as we said earlier also, that when a human being changes his dress after having worn it for some time, how happy and refreshed he or she feels. And he ended with the prayer that may Mola Zaman make us all absolutely farman bardar. Ameen. So with these introductory remarks, and Fakir Sahib said that Maulana Shah Karim's imamat lasted for 7.5 years, in which time new members of the Jamaat have appeared, and there are many new Murids in the world. Therefore, it is very important to understand the relationship
between the Imam and the Murid. And those moments who do not have ilmul yaqeen, they question what the Imam does or does not do. And we have to reflect on this and say, should such questions be asked by us who are just extremely weak murids? Can we question the Imam's actions? We are his followers. We are ordinary human beings with a partial intellect, an incomplete, imperfect intellect. Our guide, our Imam of the time is perfect intellect, perfect soul, perfect everything. He's insani kamil. Can the imperfect question the words or actions of the perfect? Think about this. So that is where we have to really be very clear about what our relationship with the Imam is. So what is this Imam-Murid relationship? This word Murid comes from the Arabic root word irada. Irada, there are two or more words which are from this root. One is Murad and the other is Murid. So Murad stands for the Imam and Murid stands for Momins who give bayah in order to promise and pledge that we will follow the Murad or the Imam's guidance, his farmans, so that we who are seeking spiritual perfection, who are seeking to remain on Sirat al-Mustaqim, that we are the ones who will obey this Imam, who is the Murad, because he will ultimately guide us to our true destination. So we have to really be very clear about what our relationship with the Imam is. This is important so that we can perform proper obedience of the Imam. And I often think back to why Shah Karim in a London Farman had made these remarks. He had said, you should practice your faith rigorously. And he has also said in his Farmans that your faith should be a faith of conviction, not convenience. All of these now come to my mind again and again because we were weak. We had shortcomings in our Farman Bardari. Obedience of the Imam is vital. It is fundamental because, we recite in the daily dua from Surah 4, ayat number 59, Ati'ullaha wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Obey God and obey the Holy Prophet and those who hold command from amongst you. So the Imam is from amongst us. He has a human attire, but he is the one who has to be obeyed by the command, amr of God. And we have repeatedly said that in our global lectures that according to the Ismaili Tariqah, obedience, prayer, forgiveness, zakat, dasan, nothing is direct. All of it is through a wasila, through an intermediary. And we have also explained that it is not possible for a murid, giving the example of Hazrat Musa, when he asked God to show himself to him, that God said to him, watch what happens to this mountain when I manifest to it. The mountain crashed. So it is not possible for us to have direct contact with God. It has to be through his appointee, through his designated Imam. And this Imam has many names. He is called Nur, but this Nur is in the attire of a human being. You can call him a Wasila, you can call him Rasul. The Prophet was also Nur, Imam or Khalifa, etc., etc. And
we have seen that this imamat and this nubuwat, prophethood and imamat, are in one single family according to the Holy Quran in Surah Al Imran, Surah 3, ayahs 33 and 34. And we hope, we have repeated this one, indeed God chose Adam and Noah and the family of Ibrahim and the family of Imran above all his creatures. They are offspring one of the other. This is a key ayah to understand the Ismaili Tariqah, and inshallah more and more moments will try to learn these two verses, which are very easy to memorize. And then Fakir have also mentioned that because we have all of us witnessed two jamas now. Shah Karim's jama, the attire had a name, Shah Karim, and we have seen how in his 67.5 years he filled the earth with his generosity and his vision. And we should now, because this is the moment where all these um, uh, descriptions and narratives are flooding in about what the Imam achieved in his lifetime. So it was a time of kiramat. In the same way, we Ismailis know that this time will be the Jama of Shah Rahim, and the word Rahim means mercy. So we can look forward to lots and lots of mercy in this age, but we have to prepare ourselves to receive that mercy. And that mercy can only come to us if we can be more obedient and more knowledgeable about our tariqah. And then Dr. Saib has gone on to say that the recognition of Imam comes to us through the writings and teachings of our great peers and hujjats and dais. And today he has given us an explanation of those 7 conditions that Pir Nasir Kisrao describes in his book Wajuddin in chapter 36 towards the end. And Pinasi is explaining this having quoted Surah 459, Atiyullah wa Atiyu Rasul wa ulil amri minkum. And these conditions are number 1, that the appointment or designation, which is called nas in Arabic, must be done by the previous Imam on the following Imam. And there are 2 technical words here in the Ismaili Tariqah. The word Sabiq Imam means a previous Jama, and the Lahiq is the one who is a succeeding one. So it is the Sabiq who will do Nas on the Lahiq, and this is unique to the Ismaili Tariqah. No other community or faith or belief has this system. We are unique in this because this is the teaching of the Holy Quran, that in this designation can be done either in the lifetime of the previous holder of the Nur, such as in the time of the Holy Prophet Muhammad. He publicly declared Hazrat Ali's succession at Gadir Qum. Or it can be done by a written will or testament. And you know that that is what has happened in the time of Mawlana Sultan Muhammad Shah and of Shah Karim Shah. The second one is that this imamat has to be in the family of the Holy Prophet, which is also the family of Hazrat Ibrahim, according to the Quran. And we have seen throughout our lectures that in matters of religion from the very beginning, Hazrat Adam, that his asas or his successor was his son Shis. And we saw that for Hazrat Nuh, it was Sam, Hazrat Sam. For Hazrat Ismail, for Hazrat Ibrahim, it was Hazrat Ismail and Hazrat Ishaq. For Hazrat Musa, it was his brother, Hazrat Harun. And for Hazrat Isa, from his family, Shamun, Safa, or Peter Simon in English. And for Nabi Muhammad Mustafa, his cousin
was Hazrat Ali, who was his asas. And this has to be so, and for that, what we need to give you all is a reference. If you go to Surah Ibrahim and study ayahs 35 to 40, and also Surah 2, ayahs 127 to 129, you will see that this is exactly in the Quran, that this is in the one family. These are additional to the Surah Al Imran. The whole of the Quran is, in fact, a testament that this imamat and nubuwat is in one single family. The third point is that whoever is going to be the imam must have knowledge, ilm of deen, of religion, by which the tree of imamat becomes exalted. And the ilm which the imam has, nobody else has in this world, because it is not ilm which is learnt in a university like Harvard or elsewhere. This is given knowledge. It is called ilm atai or ilm ladunni. It is directly from God. This knowledge, which we have seen in the story of Hazrat Adam, that after breathing his spirit into Hazrat Adam, God taught him the knowledge of all the names. So this is one other condition. Number 4, the imam is righteous. His every word, action is full of taqwa. And, so somebody can ask who does not have ilmul yaqeen, so what standard does the imam follow? The answer is short and sharp. The imam doesn't follow anybody else's standard. His own behavior is the standard. And that is what we, the Murids, who have given our irada to the Murad, we are supposed to do. And it is not for nothing that the Holy Prophet at Ghadir Khum ended his prayer by saying about Mawlana Ali, he said, "Oh Allah, wa adril haqqa ma sudar." He said about Hazrat Ali, "Oh Allah, make the truth, haq, turn in the same direction as Ali turns." So whatever the Imam does is haq. And we, the Murids, have to say Ameen. The fifth point from Pinas's chapter is that the Imam does jihad physically in the time of Prophet, Hazrat Ali, earlier Imams, Maulana Hussein, against the Kafirs, but also in our present times. Look how Maulana Shah Karim defended Islam. I would really recommend to all of you to read the description by the journalist who is a Muslim. His name is Harun Siddiqui. He used to work for the Toronto Star. And he writes clearly about Maulana Shah Karim that when 9/11 happened, all other Muslim leaders were making hay in Washington, i.e., they were concerned about their own selves. He said the only Muslim leader who defended Islam was Shah Karim. And it is the Imam who coined the word clash of ignorance when he was defending Islam against the Professor Samuel Huntington's horrible statement that it was a clash of civilizations. Number 6 is that the Imam has ideal ethics, absolutely ideal. And this is in Surah 68, ayah 4, that God says that in the Holy Prophet he is described as khuluqin azim, exalted ethics. And the other thing, number 7, the last one, is that the Imam is above claiming for himself the office of Imam. The Imam does not go around saying, but he is appointed by God and the Prophet, and it is the Murids knowledgeable Murids who should have the knowledge to explain to the rest of the world what is the Imam's role, who is he according to the Quran and history, and also to help him to achieve this vision which has set out and which Maulana Shah Rahim
has outlined in his first Irshad that this is what we are going to follow. Alhamdulillah, the importance of obedience, mu'minin, is so crucial. For that, when you go to the Quran and you look at the ayat, Atiullah wa Atiur Rasul wa ulil amri minkum 459, exactly on the opposite page is the ayat 464, only 5 ayats away. And in it says very clearly that God only forgives if you go to the Prophet when you have done wronged your soul. So when we disobey the Imam or ignore his guidance, we are not doing anything to the Imam. We are hurting our own souls. So in such a case, go to the Prophet, go to the Imam, ask for forgiveness through prayer, and if they forgive you, then only will God forgive you. And similarly, in the same Surah 4, look at Ayat 80. He who obeys the Prophet obeys Allah only. Only he who obeys the Prophet obeys Allah. So, inshallah, today we have described the Imam Murid relationship. We are at the beginning of a new drama, a time of mercy. Let us, through our Farman Bardari, make it possible for that mercy to elevate our souls and to elevate our intellects and to be perfect like the Imam. And inshallah, in doing that, our world will automatically be good. So I'm going to stop there. It's exactly 5. And you can ask any questions which arise from this or from our previous sessions as well. Ali Badad. Mulali Badar? Uh, I just wanted to ask you, uh, pardon my ignorance, but if you can explain what is meant by tafakkur, ittakaf, dhikr, and muraqbah for 7 days and 8 nights. Is that in relation to the murid or something else? Yeah, One, before you go any further, can you repeat those foreign words, okay? yeah, Because we have to get them correct, okay? And also give us the source of where you got that, right? yes. So, since right now there's a plethora of lectures going on, Yes. about 3 days ago, one of the lecturer was mentioning that incoming imam or imam lahik that you said undergoes for 7 days and 8 nights. Uh, I may be pronouncing wrong the word. It says tafakkur, ittaqaf, dhikr, and muraqba. That was like intense meditation that to be imam undergoes, and they mentioned 7 days and 8 nights. I did not find anything related to this in the Quran, so I thought I may have understood it wrong. It may have been for the murid, but if you can shed any light to it, I will appreciate it. We will try our best, but it has been our custom on on this global lecture series, that when you hear these things from other people, you should ask them to give you references, right? And not us who have not heard them, right? We have not heard them. You have heard them. Yeah, so I talked to them, I asked them, and they said that it's mentioned in the Quran, and it said it is 7 days, 8 nights, and also it could be 40 days or it could be 40 years. And so I tried to ask what is the source, They and can, we are they, not Okay. possible. Yes. Okay. So I didn't catch your name. यानी मिर्ज़ा आप म्यूट हो गए हैं.
I didn't mute myself. Okay. I didn't catch the name of the questioner, but I would humbly request that for this explanation, you must go back to that other teacher and find out more from them. What I can tell you is that our Jamaat have some misunderstandings about how the imamat passes from one imam to the next. That I can tell you, okay? And this is done through the intense love which the imam has for his successor. In his lifetime, I'm sure that you are all aware that Mawlana Sultan Muhammad Shah used to go by car from the south of France all the way to Switzerland to visit Shah Karim and Prince Amin Muhammad in their boarding school. And why was he doing that? This is a question. So the Imam, previous Imam, is in constant touch with his successor through love, through transmission of knowledge, and finally by granting him Isme Azam, the Imam to be goes through a resurrection where he too becomes the attainer of this ilm laduni, which prepares him this given knowledge, is ilm atai, and he becomes ready for his succession. But it is only at the time of the previous Imam's passing that the Amr, the command, passes to the following Imam. That is as much as I would like to say on this topic, because we now have quite a few other questions coming up. Here we are. Okay. One question has come here about why do we feel we accept Shah Rahim as our Imam, but why do we feel like we have a void in our hearts because of Shah Karim? Well, that is natural, Shairos, because I can't tell you about you, but Dr. Saib and I have been with Shah Karim for 67.5 years. It's a long time, it's a lifetime. So if you have been with this one Jama for so long, you are going to miss him. And that is why we have also become habituated to the name Shah Karim, and therefore we are still stumbling over the name in the dua. It will take us time. But I think you cannot say that we have a void. We do not. That is because of the lack of knowledge and Yes. lack of real understanding. But not that is case of each and every moment. Some moments feel they are full of joy and happiness because this is Imam's decision, not anybody else's decision. Yes. So therefore, we should have a greater happiness that Imam himself has decided this. Yes. You know, Shairoz, we have been repeating again and again that this is the same line from Hazrat Adam. We should now, in the light of Ilmul Yaqeen, when we look at the present Jama, we should be able to see Shah Karim in him, we should be able to see Maulana Sultan Shah in him, and all the previous Imams to Maulana Ali, Prophet Muhammad, all the prophets and Hazrat Adam in that one personality. That is Tawheed also, you know. And therefore, he is the present Imam is called Adam is Zaman, Nuh is Zaman, Ali is Zaman, just to There are mention. so many years in the Ismaili Tariqah. Okay. Second question is, do Nurani family have the same ilm as the Imam has? So this is not our business. Our business is the nas, as you heard, the 7 conditions. So we have to obey according to previous Imam's nas, the present Imam. As far in the family of Imam, what is happening, this is beyond our capacity to know. Only if somebody has reached a level of appeal, a great hujjat, for such great source, it is possible to what is happening in the family of Imam, not for we ordinary people. We shouldn't go after these things. We should stick to what Imam, the previous Imam, has said. That is our duty. Okay. Now, Karim wants to know, does remote descendants
include a brother of the Imam? For example, going forward after Hazir Imam, can the Imamat be designated to his brother, or is it exclusively son or grandson? All this depends the previous Imam, what he is deciding. So that As is, long as it is the family, that's why we keep repeating this ayat about the Adam and Noah and the family of Ibrahim and the family of Imran. As long as they fit that bill, plus all these 7 conditions that Nasir Kisra described and which we have talked about today, please listen to them again. As long as they fit that, it can be anybody the Imam appoints from his family. so otherwise what happens, we are taking a greater burden which is not imposed by Imam himself upon us. So therefore, what is necessary for our faith, for our spiritual progress, we should we should follow only that guidance, not just digging these secrets in the family of Imam. Yes, I think to be curious is fine, and we should have curiosity. In fact, Mawlana Shah Karim in a Toronto Farman said we should be intellectually curious. That is fine, but we should also accept that whoever the Imam appoints, we know it will be from his bloodline. We should accept and not start speculating now on who the next one will be, okay? All right. Fatima is asking about the Imam doesn't claim his imamat, right? That he, yeah, I think this, we had seen that this would cause a bit, he's above claiming for himself the imamat, above claiming. So, Because Imam is appointed by Allah himself, and therefore why he should worry whether people are accepting or not. yes, and also, Fatima, look, let me read out to you this today in preparation for this session, this quotation of Mawlana Hazir Imam at the Joint Parliament of Canada speech of 2014. Look what he said. He said, okay. Okay, he says, from that early division, meaning when the Prophet appointed Hazrat Ali, he said a host of further distinctions grew. But the question of rightful leadership remained central. In time, the Shia were also subdivided over this question, so that today the Ismailis are the only Shia community who throughout history have been led by a living hereditary Imam in direct descent from the Prophet. So here the Imam doesn't say, I am saying this. He's saying it is a Shia who believe this. And the Shia believe this because they have knowledge of the Quran, they have knowledge of the Hadith, they have knowledge of history, okay? And claiming imamat, claiming, the word claiming, we have seen throughout history how others have claimed it and what has happened to their line. Their lines have not continued. So it is in that sense that the Imam, that Pir Nasir is talking about, he's above claiming, okay? Okay, Hussein, you're asking a good question. Did Maulana Rahim know that he was going to be the Imam? No, No, it is well, not. he was being prepared, but he didn't know if anybody else was being No, prepared. no, it is not our concern whether he was aware or not. This is not a part of our faith. We don't have to worry about whether he knew or not. The Amra, as I said to you, the Amra passes at the time of the previous Imam leaving this world. That's the important thing. Who did he give Amra to? Okay? All right, where are we? I guess it's not there too simple. I don't understand your question, Saida. Give 2 cents.
It is just a comment, Oh, it's your not a comment, question. no question. Okay. All right, Saida. Okay. Well, Humaira, we have mentioned that every Imam's name is a little bit of an indication, or the Imam's farmans will tell you how the future is going to play out. But once again, it's good to be curious, but it is not good to interrupt or interfere. मुदाखला नहीं करना है हमको. We should not start saying that the era of Mawlana Rahim will be this, that, and the other, but we pray that his name is Rahim, he is Rahmat, and let it be a Rahmat for the Jamaat. Ameen. But at the same time, we have given the condition that for that mercy to come to us, we, each one of us, must pledge to be more Farman Barda, more obedient than we were in the 49th Jama. And we say that for ourselves as well. This is a new start for all of us. We should always make that pledge. Our leaders have already done bayah on our behalf. We should now be sure that we obey the Imam's farmans with conviction, not when it is convenient. Thank you. We haven't had any yellow hands up. I somehow missed those yellow hands. याली मदद ये जो तस्बीह एक है या रहीम अल अरहम, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन प्लीज बताएंगे. आपने या रहीम अल अरहम की बात की. जी 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 हाँ. ओके, वो तो हमने ऑलरेडी सर्कुलेट किया है राइटिंग में भी. या रहीम अल अरहम, या रहीम इमाम का नाम, मर्सी, द मोस्ट मर्सीफुल, राइट. ये इसका अरबिक में, इंग्लिश में इसका तर्जुमा ये होता है. तो फिर जो रहीम जो है ना, जिस तरह कबीर अरबी में है, कबीर से अकबर है, इसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं. फिर उसके ऊपर जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके लिए अल अकबर कहते हैं. इसी तरह जिस तरह मौलाना करीम थे, उससे अकरम होगा और अल अकरम होगा, तो मौलाना रहीम से अरहम होगा और सुपरलेटिव डिग्री में अल अरहम होगा. ये ग्रामेटिकल एनालिसिस है कुर्बान. Okay. यहाँ एक question है for which Mustafa has kindly answered, but the book Sarair is in Urdu translation only. So the book that will tell you about from Hazrat Adam down to Nabi Sahib, Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, is a book published by the Institute of Ismaili Studies. It is called Paradise of Submission by Sayyidina Nasiruddin Tusi. And this book is there for you to read about the previous times and the history of religion. So that is in English, perhaps a bit difficult in English, but nevertheless, you just have to work hard. Okay? No, Niyamat, I have not said not to worry about Farman Bardari. What I have said again and again is that all our faith and practice of faith depends on our better Farman Bardari than it has been in the past. And that's why I'm reminding all the participants today that we have just been blessed with Imam accepting our bayah from the leaders of our Jamaat. Now what we need to do is to make sure that we keep our bayah, because bayah is a two-way contract. If we obey the Imam, then he will make sure that we are looked after in this world and the next. It's a contract. It's a two-way process.
And therefore, I repeat again that this new Jama gives each one of us an opportunity to be more and more obedient to the Imam. Okay? Ji Rashida Sahib, I was agreeing with you actually, because when we are listening to these questions which are being asked, with from every teacher, it seems like, and everybody's giving, answers, and then the questions are repeated without being reflecting on it or doing research. And I hear Dr. Sahib saying it is not us to worry about these things because this is to do with obedience of Imam. Yes. His brother or his son, these questions, why would it arise? What Imam's hukum is, that is it. And that what Farman Bardari means. So when these questions keep coming, it makes me kind of wonder that have we really understood what obedience is? And that's what you are saying. So, we have to reflect on that before we ask these questions. Exactly. So I would suggest that people who still have questions should go and listen to this lecture again and should understand the meaning of murad, murid, irada, submission, obedience, all these things we have mentioned today, okay? And inshallah, these questions will be answered automatically. ओके ईमान आबाद से ये क्वेश्चन आया है कि मौलाना जाफर सादिक और इमाम इस्माइल के बारे में हम किस तरह समझे कि अम्र आखिर में पास होता है उसमें मसला क्या है वहाँ? आई डोंट नो आई डोंट अंडरस्टैंड सो ओके हम नेक्स्ट में जाएंगे नहीं, वहाँ एग्जैक्टली तारीख जो है क्लियर नहीं है ना। यस तो कुछ लोगों को ख्याल ये है कि मौलाना इस्माइल मौलाना जाफर सादिक के ज़माने में दुनिया से जामा जी, बदल दिया, it's ऐसी true. बात नहीं है। यस वो बाद में मौलाना जाफर सादिक के बाद बसरा में मौलाना इस्माइल को देखा गया बाद में, इसलिए वो एक हिस्टोरिकल चीज़ है जो है, इसके साथ उसका Yes. कोई ताल्लुक नहीं है। जी so we need to understand our history better than what is reported, yeah? Okay, Hussein is asking, what about the quotation about Imam Hassan al-Azikri salam in the Paradise of Mission? The quotation is that Imam is perfect when still in the form of sperm in the loins of his father and the pure womb of his mother. And an Imam is always an Imam and always perfect. Again, the problem is, what is that nature of Imams in the womb of mother or when he is born and he is young? So our concern is with the previous Imam's guidance, Right. the Sabiq Imam's guidance. If you stick to his farman and follow him, that is enough for our salvation. Mhm. But if you want to know more, then one has to be an Arif. Yes. Once you become an Arif, then the secrets of Imam, you can be aware of those. Otherwise, for ordinary Jama'at, that is not possible. Yes. I hope you understood that, Hussein, that, lots of dais have written different things about imamat, etc. And and now you also heard in the discussion today how many different Zoom sessions our Jamaat is attending and then getting knowledge from here, there, and everywhere, and not even having time to reflect on it or to do their own research. So what we are saying is that, let's step back a bit and remember that people like Pir Nasir Khisrao and Pir Sadruddin and other great dais who have written about Imamat, where did they get their knowledge from? They got their knowledge from their own struggle, which was to be Farman Bardar of the Imam of the time, to the ultimate extent where they were blessed with the nur of the Imam in their personal world, in their batin. And then when they had that nur within them, they didn't have to ask people questions.
They understood the hakikat and the secrets of imamat, and they didn't need to ask others. In fact, they had the permission from the imam to write about how to recognize imam and leave that literature, that heritage for us. Okay. They are asking if we will be doing a review of the Irshad. Roshan Khanu, this first farman of the Imam is extremely, extremely important for us. And when this official copy, as was announced in Jamaat Khana, is available to each family of the Jamaat, maybe at that time we can all read it and try to understand, and then maybe we can think about it, right? But with the recent events, I hope you realize that we have had to set aside our dua meanings sessions in order to attend to these matters, but we will see when the time comes when we all receive an official copy. Yes. Okay. If there aren't any more questions, those of you who appreciate what you are getting on this platform, our humble request to you is to also digest the knowledge. Don't reach a stage where you hear so many people that you have what would be called intellectual upset, you know. It's better to reflect on things and to remember that answers from other Ismailis, okay, more knowledgeable than you, is not enough. You must also do personal search. And personal search was mentioned in this first Irshad. Ji, thank you all for your encouragement to us and appreciating this. We appreciate your presence here, and we wish to see you here next Sunday when we will go back to our dua series, because knowing the meaning of the dua will also help us all to understand the position of the imamat. Okay? Thank you. And ya Madad, ya Madad, Yali Madad. ya Yali Yali Madad, Yali Madad. Madad, thank you. Yali Madad, Mama, Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad, thank you. Yali Madad. Thank you, Yalinda. Naza, no bacha. Yali Madad. Yali Madad, Mawlana. Yali Madad, Mama. Shukr. Thank you so much. Mawlana bless you all. Shukr, Mawlana.